الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد آج اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو کیا جائے تو اللہ کی رحمت کا انسان مستحق بن جاتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی 156 نمبر آیت میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے چھوٹوں پر، اپنے غلاموں پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر جو ہمارے ماتحت ہوں ان پر ہمیں آسانی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان پر رحم کرنی چاہیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ جامع ترمذی کی 1924 نمبر حدیث اور حدیث صحیح ہے۔ تو ہمیں یہ طریقہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنے ماتحت لوگوں پر رحمت کرنی ہوگی، ان پر آسانی اور شفقت کرنی ہوگی۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں پر رحم کریں، دوسرا سبب یہ ہے کہ ایمان اور تقوی اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی 28 نمبر آیت میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور ایسا نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ دوسرے سبب سے یہ پتہ چلا کہ جب ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، جیسا کہ اس آیت میں ابھی آپ نے سنا۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 132 نمبر آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ چوتھی چیز، قرآن مجید کی اتباع کرنے والے، جیسا کہ سورہ انعام کی 155 نمبر آیت میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طریقے سے پانچواں سبب، اچھے کردار والے لوگوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 56 نمبر آیت میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کردار والے لوگوں کے قریب ہے۔ چھٹا سبب، نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور اطاعت رسول کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی 56 نمبر آیت میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ساتواں سبب،
نیک عمل کرنے والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کی 30 نمبر آیت میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح اور کھلی کامیابی ہے۔ 8واں سبب، استغفار کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کی 46 نمبر آیت میں فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 9واں سبب، مومنوں کے درمیان صلح کروانے والوں پر اور اللہ سے ڈرنے والوں پر رحمت نازل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات کی 10 نمبر آیت میں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 10واں سبب، مصیبت کے وقت صبر کرنے والے، واویلے سے اور ماتم سے بچنے والے، زبان سے برے الفاظ نکالنے والے اور برے الفاظ نکالنے سے بچنے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی 155 سے 157 نمبر آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہو تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمت ہوتی ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ 11ویں چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے، یعنی نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنے والے۔ لیکن افسوس، آج دنیا کی ایک مشہور جماعت نے اللہ کے اس ایک حکم کو لیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ وہ نیکی کی دعوت تو لوگوں کو دیتے ہیں لیکن برائی سے منع نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اگر برائی سے منع کیا جائے گا لوگ دور ہوں گے، متنفر ہوں گے، ہمارے قریب نہیں آئیں گے، ہمارا مقصد لوگوں کو جوڑنا ہے، وہ پہلے قریب آ جائیں، وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ یہ بہترین امت بنائی اسی لیے گئی کیونکہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ یہ دونوں کام ایک ساتھ کرنے ہوں گے، لیکن کسی کو بذات ہی بعین ہی نام لے کر کے برائی سے منع کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ جیسے ہی اس جماعت میں ایک جانے والا بندہ وہ برے کاموں میں مشغول تھا، وہ کہیں بھی جاتے تو کہتے یہ جو سامنے بشیر ہے، بشیر بھائی ہے، یہ زانی تھا، شرابی تھا، فلانے کام کرتا تھا، لیکن جب سے ہمارے ساتھ آیا اس نے سارے کام چھوڑ دیے۔ جہاں جاتے یہ قصہ سناتے، اور وہ بشیر بھائی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ آنے سے پہلے میں اتنا بدنام نہیں تھا جتنا تمہارے ساتھ آ کے بدنام ہو گیا ہوں۔ تو یہ طریقہ دین کا نہیں ہے۔ ذرائع اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو پھر نیکی کے کام کیجئے، اس کی دعوت دیجئے، برائی سے رکیے اور برائی سے روکنے کی لوگوں کو دعوت دیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی 71 نمبر آیت میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمتوں والا ہے۔ عزیز بھائیو، محترم ناظرین، ہم نے یہ جو آیات ذکر کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ رحمت باری تعالیٰ کے مستحق کون لوگ ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں، لہذا ہمیں بھی وہی یہ 11 اوصاف اختیار کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ رب العزت کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ورنہ جو شخص رحمت باری تعالیٰ سے محروم رہا وہ یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اللہ سے دور ہونے والوں میں سے ہے۔ اس لیے حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہم السلام نے دعا کرتے ہوئے یوں کہا جیسے اللہ نے ان کو سکھلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سورۃ الاعراف کی 23 نمبر آیت ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے غلطی کے بعد خود طریقہ بتایا کہ اپنے رب کو منانا کیسے ہے، اپنی غلطی کا اظہار کیسے کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ جو دین کے اندر بدعات اور جھوٹی روایتوں کو داخل کیے ہوئے ہیں اور اس کو دین سمجھتے ہیں، غلط وسیلے کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرش پر آدم علیہ السلام نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا تو کہا اللہ یہ جو کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے وسیلے سے ہمیں معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ جھوٹ ہے، نہ عرش پہ کلمہ لکھا ہے، نہ آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے دعا کی، بلکہ یہ قرآن کے الفاظ جو اللہ نے بتائے ان کو نہیں مانتے اور جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بیان کرتے ہیں، اور لوگ بھی بڑی جلدی ان پر یقین کرتے ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے جو کفار مکہ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی بعینی ہی موجود، وحی آ رہی ہے، جو پوچھیں اس کا سلسلہ اللہ کے حکم سے بتایا جا رہا ہے، معجزات دیکھ کر کے بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے بلکہ آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں، آپ کو برا بھلا کہنے والے ہیں۔ آج سیم وہی چیز ہے، قرآن کی آیت پیش کرو نہیں مانتے، کوئی قصے کہانی سنا دو وہ بھی جھوٹا فوراً یقین کر لیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحمت نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سورۃ البقرہ کی 64 نمبر آیت میں۔ پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، بلکہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی انسان شیطان سے بچ ہی نہیں سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 83 نمبر آیت میں فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سب سوائے چند لوگوں کے شیطان کی پیروی کرتے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت میں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اتنی وسیع رحمت میں بھی اگر ہم نہ آ سکے اور وہ اعمال نہ کر سکے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، پھر ہمارے لیے بہت ہی بڑا خسارہ ہے، اللہ سے دوری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رحمت کے اسباب کو خاطر میں لا کر کے اللہ کی رحمت کو سمیٹنے اور اللہ کی آغوش رحمت میں جانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑے آسان سے کام ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جب اللہ کی رحمت ہوگی پھر مصیبتیں پریشانیاں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی، اور اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے یعنی آپ اللہ سے دور ہو گئے، پھر بیماریاں، پھر مصیبتیں، پھر پریشانیاں مقدر بن جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔